اور جو عورت جو پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتی ہو، پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتی ہو، اگر ان روزوں کے درمیان پیریڈ شروع ہو جائے تو ان روزوں کو چھوڑنا پڑے گا، روزوں کی قضا بعد میں کرنا پڑے گی، لیکن پیریڈ کی وجہ سے، مہینے کی وجہ سے جو نمازیں ان کی جتنی دن کی چھوٹی ہیں ان نمازوں کو ان کو پورا نہیں کرنا پڑے گا، ان نمازوں کو ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا چھوٹی ہوئی نمازوں کو وہ بعد میں پورا نہیں کریں گی، بعد میں پورا نہیں کریں گی۔ لیکن رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے پیریڈ شروع ہو گیا تو 5-6 روزے ان کے جو چھوٹ گئے، یہ روزے ان کو چھوڑنا پڑیں گے پیریڈ کی وجہ سے، لیکن ان روزوں کو دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے یہ روزے ان کو رکھنا پڑیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا تم بھی سن لو، اللہ کے نبی نے، ہمارے پیغمبر نے تمہارے لیے بھی جنت کا ایک راستہ بتایا ہے، اور اس عورت کو جنتی قرار دیا ہے۔ المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہو پابندی کے ساتھ، 5 وقت کی نماز جو عورت پڑھتی ہو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، ان دنوں کو چھوڑ کر جن دنوں میں عورتیں عام طور سے نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہتی ہیں، یعنی ان کی مجبوری ہوتی ہے، مہینے کے کچھ دن ان کو پیریڈ کی وجہ سے، ان کو مہینے کی وجہ سے نماز چھوڑنا پڑتی ہے، تو جو عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں ان دنوں کو چھوڑ کر جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز سے ان کو رخصتی دی ہے، وَصَامَتْ شَهْرًا، نماز نہیں دہرائیں گی لیکن روزے بعد میں پورا کریں گی، تو المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرًا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور جو اپنے سطر کی، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ شرمگاہ کی حفاظت کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرتی ہو، جلسوں میں، دین کے جلسوں میں دین کے نام پر آ کر لڑکوں کے ساتھ کھیتوں میں نہ جاتی ہو، چائے کی ہوٹلوں میں نہ جاتی ہو، اسکول میں پڑھتی ہو تو بوائے فرینڈ کے ساتھ کینٹین، کالج کی کینٹین میں بیٹھ کر چائے نہ پیتی ہو، موبائلوں پر گفتگو نہ کرتی ہو، ان سے فون کر کے بات کر کے واٹس ایپ پر اپنے کھلے ہوئے بال کے فوٹو نہ دیتی ہو، اپنی اوڑھنی اتار کر اور اپنے شارٹ کپڑوں میں اپنے فوٹو نہ دیتی ہو۔ فرمایا احسنت فرجا، جو اپنے سطر کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بستر پر نہ لیٹتی ہو، اپنی شرمگاہ کا استعمال کسی غلط جگہ پر نہ کرتی ہو، اور شارٹ کٹ میں ایک اور راستہ ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا، اتنے شارٹ کپڑے نہ پہنتی ہو، اتنے ٹائٹ کپڑے نہ پہنتی ہو، اتنے بھڑکیلے لباس اور اتنے برق والے لباس، چمکنے والے لباس نہ پہنتی ہو کہ ان کے کپڑے سے، جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کپڑے سے اس کے جسم کی باڈی نظر آتی ہو، اس کے جسم کا، اس کا فگر نظر آتا ہو، اس کی کمر اور ہاتھ اور پیر سب پتہ چلتے ہوں، چپکے ہوئے ہوں۔ یہ کپڑا بھی اس عورت کے لیے غلط ہے، اور یہ ننگا پن کے حکم میں داخل ہے، جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے فیضی صاحب نے بتایا تھا، نساء کاسیات عاریات مائلات وممیلات، یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے بتائی تھی۔ میرے پیارے ساتھیو، ان عورتوں کو بھی ننگا کہا گیا ہے، ان عورتوں کو بھی ننگا کہا گیا ہے جو عورتیں کپڑا پہنیں گی۔ فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا قیامت سے پہلے کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ وہ کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی، کاسیات کپڑے پہنیں گی، عاریات لیکن ننگی ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے ننگی عورت صرف اسی کو نہیں کہا جس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو، اس عورت کو بھی ننگا کہا ہے جو کپڑے پہنے ہیں لیکن اس کا فگر دکھائی دے رہا ہے۔
یہ چپکا ہوا، جیسے یہ ہماری یہ آستین ہے. اب عورت کی آستین کیسی ہوتی ہے؟ یہ چپکی ہوئی ہے. اب یہ باہیں دکھ رہی ہیں، اندر سے نہیں دکھ رہی ہیں لیکن باہوں کا سائز دکھ رہا ہے. آئیڈیا ہو گیا اس کی باہیں کتنی بھری ہیں. تو یہ ننگے پن میں شامل ہے، چاہے یہاں کپڑا ہی کیوں نہ ہو. اب یہاں پر وہ پہنی ہوئی لیگی ہے، ایسے چیز چپکی ہوئی ہے، یہ پہنی ہوئی ہے. اب یہ ران پر نظر پڑ رہی ہے، اس سے پتہ چل گیا اس کی ران کا سائز کیا ہے. تو یہ لیگی پہننے کے بعد بھی ننگی ہے. ہمارے اور آپ کے سماج میں فیشن ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی یا یہ عورت ننگی ہے، ننگی ہے، ننگی. اور ایک پہچان بتا دوں ننگی عورت کی، جو جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوگی اس کے جسم پر اتنا ہی کم کپڑا ہوگا. آپ آزما کے دیکھ لینا، جو جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوگی وہ اتنا کم کپڑا پہنے ہوئے ہوگی. اب ایک کاہے کا بڑا باپ ہے تو رے؟ جو شخص اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا سوٹ لا کے نہ دے سکے بڑا باپ بنتا ہے کمینے. کس بات کا تو بڑا باپ ہے؟ تو بخیل ہے، اپنی لڑکی تک کو کپڑا ڈھانکنے کے لیے پیسہ نہیں دیتا، 5 میٹر کا کپڑا لا کے نہیں دے سکتا ہے. ارے تیرے ہی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا دیوس ہے وہ باپ جس کے سامنے اس کی بیٹی بے پردہ جائے. دیوس ہے وہ بھائی جس کی آنکھ کے سامنے اس کی بہن بے پردہ جائے اور گھومے. دیوس ہے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کی ماں بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہے. دیوس کہا اس کو. دیوس ہے وہ شوہر جس کے آنکھ کے سامنے جس کی بیوی بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہو. ارے گھومتی کیا ہے، خود گھماتا ہے. چل، ارے کیا نقاب اوڑھ رہی ہوتا، چل نا. اب بال کھلے ہیں، ساڑی پہنے ہیں، پلو لٹکا ہے، موٹر سائیکل پہ الٹی بیٹھی ہے، جا رہی ہے. شوہر اس کو پردہ اس لیے نہیں کرا رہا، دنیا کو دکھا رہا دیکھ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے. کتنا بڑا بیہودہ ہے یہ، جو حسن تیرے لیے تھا اس کی نمائش تو دوسرے کو کرا رہا ہے. ہمارے فیضی صاحب بگڑ رہے تھے بیچارے، کہہ رہے تھے کہ وہ عورتیں جو دوسروں کے لیے بنتی اور سنورتی ہیں، ارے یہ خود دوسروں کے لیے بنا سوار کے لے کے جا رہا ہے، خود دیکھنا گوارا نہیں کر رہا، میک اپ کر کے خود موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی بیوی بڑی اچھی ہے اور خود سن کے خوش ہو رہا ہے، میری بیوی کی تعریف ہو رہی ہے. ابے تو دیوس ہے. دیوس کا معنی جانتے ہو کیا ہے؟ میں بتاؤں گا، اللہ کی قسم آج بتاؤں گا، تمہیں برا لگے تو لگتا رہے. دیوس کا معنی ہوا بھڑوا. دیوس تو عربی لفظ ہے نا. اب یوگی جی ہم سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ دیوس کس کو کہا گیا، تو ہمیں کیا بتانا پڑے گا؟ مودی جی ہم سے پوچھا کہ دیوس کا معنی کیا، بھائی دیوس تو عربی لفظ، دیوس کس کو کہتے ہیں، تو ان کو سمجھانا پڑے گا نا دیوس کے معنی بھڑوا. اب لے بھڑوا، اب بتانا پڑے گا نا بھڑوا کس کو کہتے ہیں. بھڑوا اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنی ماں بہن بیٹی کو دھندا کرانے کے لیے کسی کوٹھے میں بٹھا دیا ہے اور ان سے دھندا کراتا اور ان کی کمائی کھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھڑوا. اپنی ماں بہن بیٹی کی کمائی کھانے والا، حرام کمائی کھانے والا. اتنا گندا انسان ہوا یہ آدمی. سماج میں یہ برائی چل رہی ہے. جب تم اپنی بیویوں کو لے کے جاؤ گے میک اپ کرا کے تو ظاہر ہے کہ ہماری عورتیں بھی پھر ہمارے لیے میک اپ کیوں کریں گی؟ گھر میں تو رہیں گی بھنگن بن کر اور بازاروں میں جائیں گی ہیما مالنی کی اماں بن کر. دیکھ رہے لپسٹک لگی ہے، پاؤڈر چپڑا ہے. قسم خدا کی اگر اس کو نہلا دیا جائے یا بارش ہو جائے تو اس کا چہرہ اتنا بھیانک نکلے گا اندر سے کہ اس کی اولاد بھی اس کو نہیں پہچان پائے گی. میری اماں کیا ہے، میری اماں کیا ہے. یہ آج کل جو صرف اپنی بیوٹی پارلر کی وجہ سے چل رہی ہیں، اپنے میک اپ کی وجہ سے یہ ہے، ورنہ ان کی شکلیں قسم خدا کی مردوں سے بھی زیادہ بری ہیں. اگر ان کے اوپر پانی ڈال دیا جائے اور ان کو دھو دیا جائے تو ان کی شکلیں ایسی نکلیں گی، آپ بھاگیں گے ان کو دیکھ کر. اب بیچاری برا مان رہی ہوگی، اتنا برا کہہ رہے ہیں مولانا، کہہ رہے ہیں، کہیں گے جلسہ یہاں ہو رہا تم جلیبی خریدو گی، غصہ نہیں آئے گا ہمیں؟ جلسہ یہاں ہو رہا ہے تم باہر جا کے موبائلوں پہ بات کر رہی، غصہ نہیں آئے گا ہم کو؟ ہم تو بہت کچھ کہیں گے. تو بھڑوا کہا اللہ کے نبی نے ایسی اور مردوں کو.
وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جو اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی سطر کی حفاظت کرے، سطر کی حفاظت. یہ حال ہے. وہاں حال یہ ہے، فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جب میرا اے ابو اے علی، اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے عشاء کی نماز کے بعد دفنانے لے جانا، مجھے دن کے اجالے میں مت دفنانا. حضرت علی نے کہا اے میری بیوی فاطمہ، میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، لیکن وجہ تو بتاؤ، ریزن تو بتاؤ کہ تمہیں رات میں دفن کروں دن میں نہیں، کیوں؟ تو فاطمہ کا جواب سنو، کہتی ہے اے علی، میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں نے زندگی بھر پردہ کیا ہے، میں انتقال کے بعد چاہتی ہوں کہ جب میرے جسم پر کفن پہنا دیا جائے، جب میرے جسم پر کفن اڑا دیا جائے، مجھے کفن سے ڈھانک دیا جائے، اور جب میرے جنازے کو لے کے نکلا جائے تو اے علی یہ میری تمنا ہے، یہ میری خواہش ہے کہ رات کے اندھیرے میں لے کے جایا جائے، تاکہ میرے کفن پر بھی، جسم پر نہیں، مردہ باڈی پر نہیں، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. اے علی میں چاہتی ہوں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. میری ماں، میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، فاطمہ کے اس قول کے بعد اور فاطمہ کی اس وصیت کے بعد تم کیسی لگ رہی ہو؟ وہ تو انتقال کے بعد، جبکہ انتقال کے بعد کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے، انتقال کے بعد اس سے کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے، انتقال کے بعد اس سے نہ تو زنا ہو سکتا ہے، نہ مری ہوئی لڑکی سے کوئی منہ کالا کرتا ہے، نہ مری ہوئی لڑکی سے کوئی نکاح کرتا ہے. میرے بھائیوں غور کرو، میری بہنوں ذرا غور کرو، وہ کہتی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. میرا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ سماج کہاں جا رہا ہے؟ جلسوں میں بھی آنے والی لڑکیوں پر پابندی نہ لگے، چڑکیلے بھڑکیلے لباس پہن کر مارکیٹوں میں گھومتی رہیں، بازاروں میں جاتی رہیں، جلیبیاں خریدتی رہیں، بیلون خریدتی رہیں، چوڑیاں خریدتی رہیں. پھر جلسے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، سماج کے لوگوں، اس برائی پر ذرا روک لگانے کی کوشش کرو. اللہ کی قسم جلسے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. پردہ اسلام کی روح ہے، پردہ اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. آؤ تمہیں ایک عجیب چیز بتاتا ہوں، آج تم اس چیز کو سنو اور غور کرو. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. پہلے مردوں کو حکم دیا، پھر عورتوں کو حکم دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارهن، جب بھی وہ کہیں نکلیں، جب بھی وہ کہیں جائیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنے حسن کو، اپنے زیب و زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. کتنی چیزیں بتائیں؟ 3. ایک چیز دیکھیے گا، یاد کریے گا، یہ 3 چیزوں کو نمبر سے ذہن میں بٹھائیے. میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں پہلی چیز کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے، تیسری چیز کیا ہے. یاد رکھنا، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں، میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے. پہلی چیز یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. پہلی چیز نیچی نظر. دوسری چیز یحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، شرمگاہ. اور تیسری چیز زیب و زینت کو، بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو. یہ 3 چیزیں بتائیں. اس میں مین چیز کو بیچ میں رکھا گیا ہے، شرمگاہ کی حفاظت. جبکہ یہ دونوں چیزیں جو اور بتائی گئی ہیں وہ اسی لیے بتائی گئی ہیں کیونکہ وہ شرمگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں. جب عورت نگاہ اٹھا کے چلے گی تو آنکھیں 4 ہوں گی، جب 4 ہوں گی تو پیار محبت ہوگی، دل کے راستے سے آنکھ سے تیر گھسے گا، پھر دل میں اترے گا، دل میں اترے گا تو دل گھائل ہوگا، گھائل ہوگا تو پھر قربت بڑھے گی، قربت بڑھے گی تو
سب کچھ ہوگا شارٹ کٹ میں. تو بیچ میں کیا پیش کیا اللہ نے؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ شرمگاہ کی حفاظت. اور اس سے پہلے کیا بیان کیا؟ نظریں نیچی رکھو. اور بعد میں کیا بیان کیا؟ زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. یہ 3 چیزیں بتائی ہیں اور بیچ میں شرمگاہ. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے مولانا جرجیس پاکستان میں جب گئے تھے ایک جلسے میں تو میرے پیچھے باڈی گارڈ لگا دیے گئے تھے، وہاں لوگوں نے لگائے تھے حکومت کی طرف سے. تو میں نے پولیس والوں سے کہا یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ لوگ؟ بولے تمہیں انڈیا خیریت سے جانا کہ نہیں جانا ہے؟ ہم نے کہا کیا مطلب؟ بولے ہمارے یہاں کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کس مسجد میں بم رکھ دیا جائے اور اڑ جاؤ تم. ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی حفاظت کرو، مسجدوں میں تلاشی لو اور پھر ان کی تقریر ہو. تو میرے دائیں اور بائیں 2 پولیس والے کھڑے ہو جاتے تھے جب جلسہ ہوتا تھا وہاں، ایک ادھر ایک ادھر، بلیک کمانڈو ٹائپ کے، ایک ادھر ایک ادھر، اور بیچ میں ہم بول رہے ہیں. اور جب جوش آتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا جو دیکھتا تھا بلیک کمانڈو کو تو جوش ٹھنڈا ہو جاتا تھا. یہ کھڑا ہے، پھر تھوڑا سا کوشش کرتا تھا، جو جوش بھی آیا ایسے بولا تو ادھر دیکھا کھڑا ہوا، پھر جوش ٹھنڈا ہو جاتا تھا. یہ 2 دائیں بائیں باڈی گارڈ، بیچ میں جرجیس. یہ کس بات کی علامت ہے؟ جرجیس صاحب آپ کی زندگی ان دونوں باڈی گارڈ کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. دایاں والا باڈی گارڈ ہٹا، بایاں والا باڈی گارڈ ہٹا تو بیچ والے آدمی کی کبھی بھی زندگی گئی کام سے. دائیں 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 اڑا دیے گئے. تو بیچ والا آدمی کب بچا ہے؟ جب دائیں اور بائیں والے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اب غور کرو ان 3 چیزوں پر. ان 3 چیزوں میں بیچ والی چیز مین ہے شرمگاہ کی حفاظت، اور دائیں بائیں جو 2 چیزیں ہیں وہ اس کی باڈی گارڈ ہے، اس عورت کی باڈی گارڈ ہے. نظروں کو جب تک نیچا کر کے چلے گی، جب تک وہ اپنی آنکھیں اٹھا کر کسی غیر مرد کو نہیں دیکھے گی، جب تک وہ اپنی نظریں نیچی کر کے چلے گی، اس کی شرمگاہ کی حفاظت رہے گی. کیونکہ یہ نظروں کو نیچا کر کے چلنا یہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی. یہ باڈی گارڈ ہے نظریں نیچی کرنا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو. اور جب بناؤ سنگار کو، لپسٹک کریم پاؤڈر کو جب چپڑ کے نکلو گی بازاروں میں، پھرو گی گھومو گی، تو یہ لڑکے کیا تمہیں اپنی بہن بنائیں گے؟ 250 گرام چپڑو گی جب کریم. اور ایک اور وہ آتا پاؤڈر، پتہ نہیں کون سا، جانتے ہو یہ پاؤڈر کا نام کیا؟ واٹر پروف پاؤڈر. عورتوں نے سوچا کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہمارا چہرہ دھل جاتا تو آنی کاڑی تیلی نکلتے، تو اب انہوں نے واٹر پروف پاؤڈر بنوا لیا. اب چاہے کتنا پانی آئے وہ پاؤڈر لگا رہے گا. اب وہ پاؤڈر تب بھی نہیں چھوٹے گا جب اس کا آدمی اس کو چومے گا چاٹے گا، تب بھی اس کے منہ میں چلا جائے گا لیکن چھوٹے گا نہیں. اس کا شوہر عجیب قسم کا پاؤڈر آتا ہے، عجیب سب. دیکھیے اس کی شکل تک نہیں دیکھی جاتی لیکن بڑے شوق سے لگاتے ہیں. اور جو لگا کے نکلتی ہے تو قسم خدا کی ایسا لگتا ہے جیسے امریکن بندریا جا رہی ہو. تم ہنستے ہو، خوبصورت پر کٹے بال کٹے ہیں پر چل رہی ہو، لگ رہا جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ جنت کی حور جا رہی ہے. ہماری نظر میں تو یہ امریکن بندریا لگتی ہے. اچھی خاصی خوبصورتی اللہ نے دی تھی اور اس نے اپنے آپ کو امریکن بندریا بنا لیا. امریکن بندریا. تو بیچ میں جو چیز ہے وہ ہے شرمگاہ، اور دائیں بائیں اس کے باڈی گارڈ. تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا جب تک تم نظریں نیچی کر کے چلو گی اور جب تک بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرو گی، زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے نہیں دکھاؤ گی، تب تک تمہاری شرمگاہ کی حفاظت رہے گی. اور جیسے ہی تم سڑکوں پر بازاروں میں میک اپ کر کے چلنے لگو گی اور نظریں اٹھا کے آنکھیں اوپر کر کے سر اٹھا کر چلو گی، تو بیچ والی چیز کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ باڈی گارڈ ہی نہیں رہا تو بیچ والی چیز پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے. آئے فاطمہ، آئے زینب، آئے رقیہ، آئے ام کلثوم، آئے عائشہ، آئے زارا، آئے سارا، آئے ہاجرہ، یہ دونوں چیزیں اگر تیری اٹھ گئی باڈی گارڈ تو تجھے زارا سے نربھیا کبھی بھی بنایا جا سکتا ہے،
کیونکہ باڈی گارڈ نہیں رہے ہیں تو کبھی بھی درندگی کا شکار ہو سکتی ہے۔ چلتی بس میں تیرے ساتھ 10 لڑکے بھیڑیے بن کر تیری عزت و آبرو کو کبھی بھی لوٹ سکتے ہیں، اور چلتی ہوئی بس سے تجھے دھکا دے سکتے ہیں، کبھی بھی تیری عزت و آبرو لوٹ سکتی ہے، کیونکہ تیرے باڈی گارڈ تیرے پاس سے ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ نظریں نیچی کر کے تو نہیں چل رہی ہے، اور میک اپ اور خوشبو اور پرفیوم لگا کے تو جا رہی ہے۔ اب باڈی گارڈ ہی نہیں رہے تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی کیسے؟ قرآن نے ان دونوں چیزوں کو باڈی گارڈ کی حیثیت سے پیش کیا۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، 3 چیزیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور چوتھی چیز جو اپنی شوہر کی خدمت کرتی ہو، اطاعت و فرما برداری کرتی ہو۔ سن لو، عورت صرف اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس میں کمی برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔